بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کبھی برے وقت سے نہیں گھبرایا، کیونکہ میرے برے وقت نے ہی مجھے بتایا ہے کون تمہارا اپنا ہے اور کون پرایا۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے۔ کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ریاکاری ایک موذی اور انتہائی خطرناک بیماری ہے جو بہت پوشیدہ طریقے سے ہماری نیت میں شامل ہو کر ہمارے سارے عمل کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ اگر آپ 40 دن تک سچ بولنے لگ جائیں تو 40 دن کے بعد جو کہیں گے وہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی زبان سچ ہو گئی ہے، اس لیے جو کہو گے وہ سچ ہو جائے گا۔ ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں سہولیات کم اور مشکلات زیادہ ہوتی ہیں۔ جناب اگر دل پہ پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے نہ اپنا انسان ہونا۔ نہ منہ پر بولنے والے بھی برداشت کی آخری حد تک پہنچ کر بولتے ہیں۔ رویوں کا شدید رد عمل انہیں بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لہجوں کی تلخی ان کی پیدا کردہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے نفرتوں کی انتہا ہوتی ہے۔ جو اکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹینشن، ڈپریشن، بے چینی، یہ سب تب ہوتا ہے جب ہم خود سے زیادہ دوسروں کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، پر وہ پھر بھی ہم کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ جو مشکل آپ پر آئی ہے نا، سنو یہ اپنا حل ساتھ لے کر آئی ہے۔ بند دروازوں کے آگے رونے سے اچھا ہے کہ آپ سجدے میں اس رب کے سامنے رو لو، کیونکہ سجدے میں رونے والوں پر رب کوئی دروازہ بند نہیں رکھتا۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر رہو۔ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ لوگ کہتے ہیں بھائیوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا کرنے میں خاص کر کردار ان کی بیویوں کا ہوتا ہے۔ باشعور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔